بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کی مختلف شاخوں یا فرقوں کی بات کریں گے۔ موجودہ دور میں تقریباً 85% مسلمانوں کا تعلق اسلام کی سنی شاخ سے ہے اور بقیہ 15% شیعہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سنیوں اور شیعوں کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے، حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کی نسل میں اسلام کتنے حصوں میں تقسیم ہوا اور موجودہ دور میں اسلام کتنی شاخوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ناظرین، اسلام کے بنیادی اختلاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلام کی ابتدا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آنا پڑے گا۔ جب سن 632 عیسوی میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت تقریباً پورے عرب پہ مسلمانوں کی ایک اسلامی حکومت قائم تھی۔ اس اسلامی حکومت کا پہیہ چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست اور سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، بہت سے مسلمانوں کا خیال تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اصل حقدار ہیں۔ اہل تشیع کے مطابق آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن سنی اس پر اختلاف کرتے ہیں۔ دوسرے اور تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے انتخاب پہ بھی یہی اختلاف سامنے آیا ہے۔ چنانچہ سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کو چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ تو بنیادی طور پر اسی دور سے اہل تشیع اور سنیوں کے درمیان تفرقہ شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم اس تقسیم کی بنیادی نقطہ کو دیکھیں تو سنی تمام اصحابہ کرام کو مانتے ہیں۔ سنیوں کے نزدیک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب سے روایت کردہ صحیح احادیث کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، جبکہ شیعہ ایک امام پہ انحصار کرتے ہیں اور ائمہ کے علاوہ وہ صرف ان اصحاب کی احادیث کی پیروی کرتے ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا تھا۔ جہاں تک امامت کی بات ہے تو سنیوں کے امام وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن و احادیث کا بہت گہرائی سے مطالعہ کیا۔ البتہ شیعہ امام صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہو سکتے ہیں۔ سنیوں کے نزدیک امام غلطی کر سکتے ہیں، لیکن اہل تشیع کے نزدیک امام معصوم اور غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنیوں کے ہاں اجماع پایا جاتا ہے، مطلب یہ کہ علماء کی ایک تعداد کسی بھی مسئلے پر بحث کر کے ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن اہل تشیع کے ہاں امام کی کہی بات حتمی اور آخری سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، سنیوں کے 4 اہم مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں جن کی بنیاد 4 مشہور اماموں پہ ہے۔ ان میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل شامل ہیں۔ اس کے برعکس اہل تشیع کے مختلف مکتبہ فکر کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12 اماموں کی فہرست پہ آنا پڑے گا، جس کی شروعات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ حضرت عبد المطلب سے ہوتے ہوئے حضرت ہاشم سے جا ملتا ہے، جو کہ ان دونوں ہستیوں کے پردادا تھے۔ انہی کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کو ہاشمی یا بنو ہاشم کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ کے ساتھ 2 اہم بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، لیکن جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ نامزد کیا گیا تو مسلمانوں کے پہلے فتنے یعنی ایک خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان کئی جنگیں لڑی گئی۔ اسی خانہ جنگی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خارجی ابن ملجم نے نماز کے دوران شہید کر دیا، جس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگلا خلیفہ چن لیا گیا، جو کہ اہل تشیع کے ہاں دوسرے امام مانے جاتے ہیں۔ لیکن خلیفہ بننے کے بعد 6 ماہ کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی خانہ جنگی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد سن 670 میں اپنی وفات تک وہ سیاست سے دور مدینہ طیبہ میں ہی سکونت پذیر رہے۔ اب حکومت حضرت معاویہ یعنی بنو امیہ کے پاس جا چکی تھی، اور جہاں تک امامت کی بات ہے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تیسرا امام منتخب کر لیا گیا۔ لیکن حالات اس وقت خراب ہونا شروع ہوئے کہ جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید لعین کو اپنا جانشین نامزد کر دیا، اور سن 680 میں حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد
یزید تخت نشین ہوا، جو کہ اسلامی تاریخ میں پہلی موروثی تقرری سمجھی جاتی ہے۔ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اہل بیت اطہار کے سربراہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینا چاہیے، جس کا انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں کربلا کے مقام پہ حضرت امام علی مقام اور ان کے خاندان کے کم و بیش 72 افراد کے قافلے کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا امام تسلیم کر لیا گیا، اور امام زین العابدین کے انتقال کے بعد اہل تشیع کی پہلی تقسیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت زید نے اموی حکمرانوں کے خلاف بغاوت کر دی، جس میں وہ ناکام رہے اور نتیجتاً امویوں نے انہیں شہید کر دیا۔ ناظرین، یہ واقعہ عباسی انقلاب کی بنیاد بھی سمجھا جاتا ہے۔ امویوں کے خلاف بغاوت اور شہید ہو جانے کے نتیجے میں لوگوں کے ایک گروہ نے انہیں اپنے والد کے بعد 5واں امام تسلیم کر لیا، تو یوں یہ لوگ اہل تشیع کی زیدیہ فرقے کی بنیاد بنی۔ لیکن 12 امامی مکتبہ فکر حضرت زید کی بجائے ان کے بھائی امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں امام مانتے ہیں، جنہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ مدینہ طیبہ میں زندگی گزار دی، اور سن 732 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے امام بنے۔ امام جعفر نے وہ زمانہ دیکھا کہ جب عباسی انقلاب کے بعد حکومت امویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ ناظرین، 2 سنی اماموں امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حنفی مکتبہ فکر کی بنیاد تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو مالکی مکتبہ فکر کے جد مانے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ان دونوں سنی اماموں کا استاد مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی جعفری مکتبہ فکر کی بنیاد بھی رکھی۔ حضرت جعفر صادق کو احادیث اکٹھی کرنے اور بہت سی سائنسی علوم کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر کو عباسی حکمران المنصور نے زہر دیا تھا، لیکن آپ کی شہادت نے ایک اور تفرقے کو جنم دیا۔ مورخ لکھتی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات ان کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی، تو کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ چونکہ حضرت جعفر نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا تو امامت انہی کی نسل میں رہنی چاہیے، جبکہ کچھ دوسروں کا یہ ماننا تھا کہ امام ان کے ایک دوسرے بیٹے موسیٰ الکاظم کو ہونا چاہیے، تو جنہوں نے امام موسیٰ کاظم کو 7واں امام تسلیم کر لیا، وہ اہل تشیع کی 12 امامی شاخ کہلائے، جبکہ اسماعیل اور ان کے بیٹے محمد کے پیروکار اسماعیلیوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ امام موسیٰ الکاظم کے زمانے میں عباسی حکمرانوں کے اہل بیت کے ساتھ تعلقات زیادہ اچھے نہ تھے، یہی وجہ تھی کہ امام موسیٰ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ قید میں گزار دیا، اور اسی قید میں انہیں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام موسیٰ کے بعد اگلے امام علی الرضا تھے۔ ان کے دور میں عباسی حکمران المامون نے اہل بیت کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے امام علی الرضا کو اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اپنی ایک بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی، تاہم امام علی المامون سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ اگلے 3 اماموں نے کافی خاموشی سے زندگی گزاری اور سیاسی معاملات سے دور ہی رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عباسی حکمران ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یا تو انہیں قید کر لیتے تھے یا زہر دے دیتے تھے۔ چنانچہ حسن العسکری کی وفات کے بعد جانشینی کو لے کر ایک اور تنازع پیدا ہوا۔ چونکہ امام حسن بغیر کسی واضح وارث کے انتقال کر گئے تھے، تو ان کی وفات کے بعد اہل تشیع کے مزید 20 فرقوں کا جنم ہوا، تاہم سوائے 12 امامی مکتبہ فکر کے باقی تمام فرقے 100 سال کے اندر ختم ہو گئے۔ 12 امامی امام حسن کے ایک خفیہ وارث محمد المہدی کے ہونے پہ یقین رکھتے ہیں، جنہیں وہ 12واں امام بھی مانتے ہیں، اور یہ مکتبہ فکر امام مہدی کی اس دنیا میں دوبارہ آمد پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، دوستوں کے ساتھ ایسی انفارمیٹو ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔